زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے میں آپ کے لیے جو کتاب گوش گزار کر رہی ہوں وہ تفسیر الکوثر جلد سوم ہے اور اس کا یہ پارٹ نمبر 8 ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اب اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو ہم نے ان پر ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے، تو آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتدا کریں۔ کہہ دیجئے میں اس تبلیغ قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ تفسیر آیات کتاب ان انبیاء میں سے اگرچہ سب پر کتاب نازل ہوئی، تاہم ہر نبی پر بذریعہ وحی جو احکام نازل ہوئے تھے ان کو صحائف انبیاء کہتے ہیں۔ حکم اس سے مراد شریعت اور اس کے مطابق صادر ہونے والے فیصلے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ کتاب نازل کرنے کا مقصد انسانوں کو ایک دستور اور آئین دینا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے انبیاء علیہ السلام اس کے نفاذ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت کا نور تھا۔ اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے۔ لہٰذا اگرچہ کتاب و شریعت بعض انبیاء کو دی ہیں، لیکن نبوت کے ساتھ حکم یعنی نفاذ شریعت اور لوگوں میں فیصلہ صادر کرنے کا حق تمام انبیاء کو دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ لوگ مشرکین مکہ انکار کریں تو ہم نے ایسے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے جو پیج نمبر 97 جو ان کا انکار نہیں کریں گے۔ اس جملے میں رسول خدا کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ کی طرف سے ایمان نہ لانے پر آزردہ خاطر نہ ہوں۔ آپ کی زحمتیں برابر ثابت ہوں گی۔ ہم نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے ایسی قوم ایسی جماعت تیار کر رکھی ہے جس سے کفر صادر ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیسوا بہا بکافرین، مفسرین نے اس قوم کے بارے میں مختلف موقف اختیار کیا ہے، مگر سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیات میں سیاق آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں وہ سب اہل ایمان شامل ہیں جو رسالت مآب کی نبوت پر من حیث المجموع ایمان لانے والے ہیں، جو کہ کفر کے مقابلے میں مذکور ہونے کی وجہ سے بظاہر یعنی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیسوا بہا بکافرین سے اس قوم کے ایمان کامل کا اندیہ ملتا ہے، لہٰذا وہ لوگ اس آیت میں شامل ہو سکتے ہیں جو اس رسالت کی محافظت اور شریعت کے امین ہوں۔ نمبر 2 فبہداہ مقتدی، اس کے بعد حضور کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی راہ پر چلیں، ان کی اقتداء کریں، یعنی تبلیغ رسالت، منکرین سے جہاد، مصائب و آلام میں صبر وغیرہ میں اقتداء کریں، نہ ان انبیاء پر نازل ہونے والے ہر حکم کی اقتداء، جیسا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔
نمبر 3 قل لا اسألکم علیہ اجرا، آخر میں اپنی بے غرضی کے اعلان کا حکم ہوا کہ کہہ دیجئے میں ان کی تبلیغ و ہدایت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو ایک الہی نعمت اور انسانی نصیحت ہے، خود تمہاری اور اہل علم کی نجات کے لیے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ نمبر 1 پیغام قرآن کی حفاظت کے لیے ایک امین جماعت موجود ہے جو ہر قسم کے کفر سے پاک ہے۔ نمبر 2 اسلام کا پیغام عالمین پر محیط ہے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسے اسے پہچاننے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا، ان سے پوچھے پھر وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ اس کا کچھ حصہ ورق ورق کر کے دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم سکھا دیا تھا جو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا تھا، پھر انہیں ان کی بےہودگیوں میں کھیلتے چھوڑ دیں۔ تشریح کلامات میں لکھا ہے قراطیس، قاف ریت تو صاد، ہر وہ چیز جس پر لکھا جائے۔ خوضہم، الخوض کے معنی پانی میں اترنے اور اس کے اندر چلے جانے کے ہیں۔ قرآن میں زیادہ تر استعمال فضول کاموں میں لگے رہنے کے لیے ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 وما قدر اللہ، جو لوگ رسالت کے منکر ہیں ان لوگوں کو اللہ کی قدر و معرفت نہیں ہے۔ انکار رسالت اللہ کی ناقدری ہے، کیونکہ اگر اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی رسول کو نہیں بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ انسانوں کی ہدایت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ انسانوں کو پیدا کرنے کی کوئی معقول وجہ اور مقصد سامنے نہیں ہے، اور اللہ نے انسانوں اور پوری کائنات کو عبث خلق کیا ہے۔ یہ اللہ کی نہایت ناقدری ہے کہ اللہ کو عبث کار فرض کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے تھے۔ اس جملے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خطاب مشرکین سے ہے جو مطلق رسالت کے منکر ہیں تو ان کے لیے موسیٰ کی نظیر پیش کرنا درست نہیں ہے، اور اگر یہ خطاب یہود سے ہے تو یہ مطلق رسالت کے منکر نہیں ہے۔ یہود یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا۔ جواب یہ دیا گیا کہ ممکن ہے خطاب یہود سے ہو، اور ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا سے یہود کی مراد یہ ہو ما انزل اللہ علی بشر مثل محمد من شیء، محمد جیسے انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، جس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ بھی تو ایک بشر تھے، پھر ان پر کتاب کیسے نازل کی گئی؟ یہی جواب صائب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کتاب کا کچھ حصہ دکھانا کچھ چھپانا یہود ہی کرتے تھے۔ مشرکین کے پاس تو کتاب نہ تھی، نہ ہی مشرکین کو کوئی علم سکھایا گیا تھا۔ نمبر 2 تجعلونہ قراطیس تبدونہا، دوسری طرف تم اس کتاب کو جو موسیٰ جیسے بشر پہ نازل کی گئی ہے ورق ورق کر کے دکھاتے ہو۔ قراطیس، تم نے توریت کو کتاب کی جگہ قرطاس ورق میں تبدیل کیا۔ اس کتاب خدا کو جز میں تقسیم کر کے کچھ کو ظاہر کیا اور کچھ کو پوشیدہ کیا۔ پیج نمبر 99 ہے۔ نمبر 3 علمتم ما لم تعلموا، توریت کے ذریعے کس نے تمہیں عقائد و احکام کی تعلیم دی جن کو تم نہیں جانتے تھے؟ آپ خود جواب دیجئے، یہ سب اللہ نے کیا۔ فرمایا پھر تمہارا ہی کہنا کہ اللہ نے کسی بشر و انسان پر کوئی نازل نہیں کی کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1 رسولوں کا بھیجنا شان خداوندی کے مطابق ہے کہ وہ فیض ہدایت بندوں پر جاری رکھے۔ نمبر 2 انکار رسالت شان خداوندی میں گستاخی ہے، یعنی ذات فیاض سے فیض کی بندش کا تصور گستاخی ہے۔ نمبر 3 پس سلسلہ ہدایت کے تا قیامت جاری رہنے کا انکار بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلاتهم یحافظون۔ اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، جو اس سے پہلے آنے والے کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ ام القریٰ اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، جیسا کہ وَهَٰذَا کتاب، جیسا کہ دوسری کتاب میں اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ قرآن بھی اسی طرح کی ایک بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کا پر برکت ہونا خود اس بات کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس کتاب کی برکتوں سے انسانیت نے جہل و نادانی اور غربت و افلاس کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل کر ایک تمدن و خوشحالی اور علم کی روشنی میں قدم رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی اور خود اپنے ہاتھوں مادیت کی اتھاہ اور تاریک گہرائیوں میں جا پہنچا۔ نمبر 2، وَلِتُنذِرَ ام القریٰ، ام القریٰ مکہ ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے بستیوں کا مرکز۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے اسلامی انقلاب برپا ہوا، جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوا، جہاں سے اسلامی دعوت پھیلی، جہاں بیت اللہ دنیا کا پہلا خانہ خدا موجود ہے، جس کی طرف دنیا کی ساری بستیوں سے لوگ نماز کے لیے رخ کرتے ہیں، جہاں حج کے لیے دنیا کے تمام مسلمان رجوع کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ مکے کو مرکزی حیثیت جغرافیہ، پیج نمبر 100 ہے، جغرافیہ کی حیثیت حاصل نہ ہو، کیونکہ قرآن کا جغرافیائی موضوعات سے ربط نہیں ہے، بلکہ مکے کی مرکزی حیثیت روحانی حوالوں سے ہے کہ یہ تمام اقلیموں کی روحانی تربیت اور ہدایت کا مرکز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 142 ملاحظہ فرمائیں۔ دعوت اسلام کی آفاقیت۔ بعض مستشرقین جو ہمیشہ اسلام کے خلاف کسی کمزوری کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس آیت سے اپنے مطلب کی بات ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں۔ مکے والے اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کی تنبیہ سے وَلِتُنذِرَ ام القریٰ ومن حولہا سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد شروع میں اپنی دعوت کو صرف مکے اور اس کے اطراف کی بستیوں تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اپنی توقعات کے برخلاف اس دعوت کو جزیرہ عرب تک پھیلا دیا، اور ایسے اتفاقات سامنے آئے جن کا پہلے اندازہ نہیں تھا، جن کی بنا پہ اس دعوت کو مزید وسعت دی گئی۔ مثلاً مدینے کی طرف ہجرت، وہاں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد رسول نے اسلامی دعوت کا دائرہ پھیلا دیا، جبکہ اسلامی دعوت کی آفاقیت کی بات تو اس وقت بھی ہوتی رہی جب یہ دعوت ابھی مکے کی وادیوں کے اندر ہی تھی۔ شعب ابی طالب میں اس دعوت کو سخت ترین اور حوصلہ شکن حالات کا سامنا تھا۔ اس وقت مکے میں نازل ہونے والے سورہ سبا میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس مکی صورت میں چند آیات میں پہلے فرمایا کہ انتا ہوا الا ذکرا للعالمین، یہ تو عالمین کے لیے فقط ایک نصیحت ہے۔ مکی سورۃ الانبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکے کے اطراف سے مراد وہ تمام آبادیاں ہیں جہاں جہاں اس مرکز سے اٹھنے والی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے اس کو تنبیہ کروں۔ پیج نمبر 101 ہے جس میں تیسرا نقطہ ہے مینشن کیا گیا ہے والذین یؤمنون۔ اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن سعادت اخروی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ آخرت کی سعادت کی طرف قرآن کی اہم ترین ہدایت یہ ہے اللہ صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1 قرآن کی حقانیت اور اس کی برکتیں اور سابقہ کتب کی تصدیق دلیل ہے۔ نمبر 2 ایمان بالقرآن اور نماز کی پابندی ابدی زندگی آخرت پر ایمان کا لازمہ ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوتي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا یہ دعوے کرے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے حالانکہ ان پہ کوئی وحی نہیں ہوئی، اور یہ کہے کہ جیسا اللہ نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی نازل کر سکتا ہوں۔ اور کاش آپ ظالموں کو سکرات موت کی حالت میں دیکھ لیتے جب فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہوں نکالو اپنی جان، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتوں کی تہمت لگایا کرتے تھے اور اللہ کی نشانیوں کے مقابلے میں تکبر کیا کرتے تھے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے غمراتی، الغمر کسی چیز کے اثر کو زائل کرنے کے معنوں میں ہے، غفلت اور شدائد کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت میں غمرات، سکرات اور شدائد کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، اس آیت میں ظلم کی 3 بدترین صورتوں کا بیان ہے۔ پیج نمبر 102 ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ دوسری چیز کو شریک بنا کر اللہ پر بہتان باندھا جائے، یہ عمل مشرکین انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 2، کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ ہوئی ہو، کہ یہ بات حضور کی طرف سے اس مفروضے کی بنا پر ہے کہ اگر مجھ پر وحی نہیں ہوئی اور پھر بھی میں وحی کا دعویٰ کرتا ہوں تو یہ بھی اتنا ہی بدترین ظلم ہوگا جتنا تمہارا شرک۔ نمبر 3، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی نازل کر سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمسخر ہے جو بعض مشرکین کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ یہ تمسخر کس نے کیا تھا؟ شیعہ سنی حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ تمسخر کرنے والا عبداللہ بن سعد ابن ابی سرا ہے جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی اور کاتب وحی تھا، پھر بھی مرتد ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی طرف سے واجب القتل ہونے کی خبر سن کر روپوش ہو گیا تھا۔ بعد میں حضرت عثمان کی سفارش پر یہ آزاد کردہ طلقاء میں شامل ہو گیا، مگر یہ واقعہ تو مدینے میں پیش آیا ہے جبکہ یہ سورہ مکی ہے۔ اس کے جواب میں بعض کہتے ہیں یہ چند آیات مدنی ہیں جو اس مکی سورہ میں شامل کی گئی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 1، کاش آپ ظالموں کو سکرات الموت کی حالت میں دیکھ لیتے کہ فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے عذاب موت سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد برزخ کا عذاب۔ جب کافر موت کے عذاب میں ڈوبا ہوا ہوگا جب الغمر کسی چیز میں ڈوبنے کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، فرشتوں کا ہاتھ پھیلانا جاکنی کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس کے بعد فرشتوں کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے اخرجو انفسکم، نکالو اپنی جان، دوسرے لفظوں میں مرنے کا تکوینی حکم ہوگا۔ اہم نکات: نمبر 1، ہر وہ بات جو اللہ اور رسول نے نہ کہی ہو اس کا اللہ اور رسول کی طرف نسبت دینا بہتان ہے۔ نمبر 2، کوئی منصب اللہ کی طرف سے نہ ہو مگر یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے یہ منصب مجھے دیا ہے، عظیم ترین ظلم ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور لو آج تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو اس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے کام بنانے میں تمہارے شریک ہوں گے۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور تم جو دعوے کیا کرتے تھے وہ سب ناپید ہو گئے۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے خ واو لام التخویل، اس کے معنی
حشم و خدم عطا کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ ہے اس میں نمبر 1 جئتمون فرادا۔ اس آیت میں دنیاوی زندگی کی ایک نہایت فکر انگیز تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اریاں محروم، بے بس، ناتواں اور خالی ہاتھ قدم رکھتا ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بھی محروم، بے بس، ناتواں اور خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ درمیان میں کچھ دیر کے لیے مال و دولت، جاہ و سلطنت، خواہشات و لذت کے سراب میں مگن رہتا ہے، اور یہ خیال ذہن میں آتا ہی نہیں کہ آخر میں یہاں کس لیے آیا تھا، کس لیے یہاں موجود ہوں اور کہاں جانا ہے۔ اس زندگی کی چھوٹی اور حقیر چیز بھی اس کے لیے قابل توجہ ہوگی، مگر اصل مقصد حیات سے غافل۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُم، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں مال و دولت، اولاد، حشم دیا تھا وہ ساتھ نہیں ہے۔ نمبر 3 وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، جن معبودوں کو تم نے اپنے لیے شفیع بنایا تھا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، یعنی فی ربوبیتکم شرکاء، اللہ جن کو تم نے رب ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک بنایا تھا تاکہ وہ تمہاری سفارش کریں، وہ آج نظر نہیں آتے۔ پیج نمبر 104۔ نمبر 4 لقد تقطع، تمام وسائل منقطع ہو جاتے ہیں، اور جن جن کو شفیع اور وسیلہ سمجھتے تھے وہ بھی ایک خیال و وہم سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوتے۔ دنیا میں جو زوم اور خود ساختہ نظریات قائم کر رکھے تھے وہ یہاں بے بنیاد ثابت ہوئے۔ یہ آیت اگرچہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کی تعبیر عام ہے کہ دنیاوی زندگی اگر آخرت کی ابدی زندگی کے لیے مزرعہ نہ بنائی جائے تو سراب سے زیادہ کچھ نہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1 دنیا برائے دنیا سراب ہے، جبکہ دنیا برائے آخرت نجات ہے۔ نمبر 2 آغاز و انجام زندگی میں مقصد زندگی کا ایک اہم درس ہے۔ ان اللہ خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کا شکافتہ کرنے والا ہے، وہی مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے کہ الفلق کے معنی کسی چیز کو پھاڑنے اور اس کے ایک ٹکڑے کو دوسرے سے الگ کرنے کے ہیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے نمبر 1 شگاف اللہ تعالیٰ کا طریقہ تخلیق ہے۔ اللہ تخم اور دانے کو چیرتا ہے، دانے سے تنا، اس سے شاخ، اس سے پتے، اس سے پھول، پھر اس سے میوے کو چیر کر نکالتا ہے۔ دانے کو چیر کر سبزہ اور گٹھلی کو چیر کر درخت بناتا ہے۔ نمبر 2 مردے سے زندہ کو نکالنا صرف اسی کا کام ہے۔ اس کے علاوہ تمام کوششیں آج تک برابر ثابت نہیں ہوئی کہ زندگی اور حیات کو کوئی فزیکل توجیہ کی جائے۔ آخر جب ہماری معلومات کے مطابق زندگی کا وجود زندگی سے ہی ہو سکتا ہے تو زندگی کی ابتدا کیسے اور کسی چیز سے ہوئی؟ اللہ ہی ہے جو مردے مادے کی گود میں زندگی کی پرورش کرتا ہے اور مردہ مواد سے زندہ خلیہ بناتا ہے، اور اس زندہ پیج نمبر 104 ہے، اور اس زندہ خلیے کو مردہ مادے کی آغوش میں پالتا ہے۔ مقررہ مدت تک زندہ رہنے کے بعد اس خلیے کو ملک عدم و عالم اموات کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بقرہ آیت نمبر 28۔ نمبر 3 بہت سے مردہ مواد ایسے ہیں جو زندہ نامی اجسام کی پیداوار ہیں۔ ان زندہ نامی مواد کی طبیعی تحلیل سے حاصل شدہ غذا سے ہی تو زندگی برقرار رہتی ہے، جیسا کہ اسی زندگی کی برقراری سے یہ طبیعی مواد یعنی غذا حاصل ہوتے ہیں۔ اس موت و حیات کے دورانیے پر اس نظام کو قائم رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے اللہ، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ حقیقی رب وہ ہے جو دانے کو چیر کر تمہارے لیے غذا فراہم کرتا ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ چیزوں کو پیدا کر کے اس موت و حیات کے دورانیے میں تم کو پالتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر ایک واہمے سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو۔ اہم نکات۔ نمبر 1 نظام حیات کی بقا اور اس کی آب و تاب دانوں کی شکافتگی میں ہے۔ نمبر 2 نظام کائنات زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ سے عبارت ہے۔ نمبر 3 کائنات کا نظام وہی ذات چلا رہی ہے جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ نمبر 4 رب وہی ہے جس کے قبضہ قدرت سے موت و حیات کا نظام ہے۔
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، اس نے رات کو باعث سکون اور سورج اور چاند کو حساب سے رکھا ہے. یہ سب غالب آنے والے دانا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. اور وہی جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو. اہل علم کے لیے ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی ہیں. تفسیر آیات ہیڈنگ ہے. نمبر 1، تدبیر کائنات اور ربوبیت کے باہمی ربط کے سلسلے میں یہ استدلال جاری ہے. رات کی تاریکی، پیج نمبر 106 ہے کہ رات کی تاریکی کو شگافتہ کر کے صبح کی روشنی نکالنا بالکل اسی طرح ہے جس طرح زمین کی تہوں میں دانے کو پھاڑ کر درخت نکالنا ہے اور مردہ سے زندہ نکالنا ہے. چونکہ صبح نور اور حیات ہے، جنبش ہے، صبح سے پھوٹنے والی روشنی اور سورج کی شعاع کو دانے کی شگفتگی اور حیات و زندگی میں بنیادی دخل ہے. یعنی نبات و حیات کا مدار صبح مساء یعنی صبح شام پر ہے. نمبر 2، اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا. دن کی حرکت اور جنبش سے اعصاب بدن تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فکری اور ذہنی پریشانیوں سے دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے. رات کے پرسکون ماحول میں انسان اور بہت سے جاندار آرام کے لیے اپنی طاقت دوسرے دن کے لیے چارج کرتے ہیں. یہ اللہ کی عظیم رحمت ہے. اس سلسلے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی روزی تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ. نمبر 3 لکھا ہے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو چمک دی اور اس کی منزلیں بنائی تاکہ تم برسوں کی تعداد و حساب معلوم کر سکو. انسان کی زندگی میں اوقات و زمان کو بڑا دخل ہے. اس الہی تقویم سے انسان اپنی زندگی کے امور منظم کر لیتا ہے. سورج اور چاند پر مشتمل اللہ کی یہ تقویم اس قدر دقیق اور منظم ہے کہ اربوں سال میں بھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہوتا. نمبر 4 آخر میں فرمایا یہ عزیز و علیم کی تقدیر سازی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اس تعبیر سے تقدیر الہی کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام معین فرمایا ہے اور اس نظام میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا طریقہ عمل مقرر ہے. اس کائنات پر ایک نہایت محکم اور مضبوط قانون حاکم ہے. اسی وضع کردہ قانون کو سنت الہی بھی کہتے ہیں. یہی تقدیر ہے. انسان کسی پیشبند تقدیر کا پابند اور مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ اس تکوینی قانون اور سنت الہی کے دائرے میں اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. اس کی مزید تفصیل کسی مناسب موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ. پیج نمبر 107 ہے جو یہی کنٹینیو ہو رہی ہے وضاحت. نمبر 5 جعل لکم النجوم، ستاروں کا اگرچہ اپنی جگہ ایک مستقل نظام ہے، اس کے ساتھ اہل عرض کے لیے یہ رہنما کا کام بھی دیتے ہیں. یہاں خطاب اہل عرض سے ہے، اس لیے ستاروں کی افادیت کا ذکر ہوا. سمندروں اور بیابانوں میں ستاروں کی گردش سے زمانہ قدیم سے کلدانیوں اور مصریوں نے بھی مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا تعین کر لیا تھا، جس سے وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی لیتے تھے. حدیث میں ہے کہ علم نجوم صرف اس قدر سیکھو جس سے سمندروں اور بیابانوں کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جا سکے، پھر رک جاؤ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے دن اور رات کے بارے میں فرمایا کہ اگر دن اور رات میں سے کسی ایک کو ہمیشہ رکھا جاتا تو زندگی ناممکن ہو جاتی. اہم نکات میں نمبر 1 لکھا ہے کہ رات کے سکون اور سکوت کو صبح نور، صبح قیام، صبح نشاط کے ساتھ شگافتہ کرنے سے انسانی کی زندگی فعال اور پرنم ہو جاتی ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے پیدا کیا، پھر ایک جائے استقرار ہے اور جائے ودیت، ہم نے صاحبان علم کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تفسیر آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ آیات آفاقی کے ذکر کے بعد آیات النفس کا ذکر ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی ذات، ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ اس نفس واحد سے مراد حضرت آدم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے، اور وہ اکائی بھی ہو سکتی ہے جس سے خود حضرت آدم و حوا کی خلقت ہوئی ہے، یعنی وہ ابتدائی خلیہ سیل جس سے حیات کی ابتدا ہوئی ہے۔ پیج نمبر 108 یہی جاری ہے وضاحت۔ نمبر 2، نفس واحد سے پیدا ہونے والے انسان کے لیے ایک مستقر ہے، جائے استقرار، اور ایک مستود ودیت اور امانت ہے، یعنی ایک موقت زندگی ہے اور ایک ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ممکن ہے کہ مستقر سے مراد آخرت کی حیات ابدی ہو اور مستود سے مراد دنیا کی واقعی زندگی ہو، وقتی زندگی ہو، جو ایک ودیت اور امانت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نفس واحدہ سے پیدا ہونے کے بعد کے 2 مرحلوں کا ذکر ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ مستقر یعنی پیدائش کے بعد زمین میں مستقر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ہنوز مستودو جائے ودیت گزرگاہ سلب پدر یا رحم مادر میں ہیں۔ مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودو سے مراد سلب پدر ہے۔ حدیث میں آیا ہے مستقر ثابت ایمان کو اور مستود وقتی ایمان کو کہتے ہیں۔ میرے نزدیک مستقر سے مراد حیات ابدی ہے اور مستود سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ دیگر امور پر بھی اس کی تطبیق ہو جاتی ہے۔ اہم نکات یعنی اللہ کی آیات سے معرفت کرنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو حق کی تلاش میں ہیں اور حق کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لقومی